بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ناظرین، آج ہم فن فلکیات کو شروع کر رہے ہیں اور آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے، اور آج کے سبق میں ہم فن فلکیات کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس فن کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس فن کے اندر ہم 3 چیزوں سے متعلق بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اوقات نماز، یعنی نمازوں کے جتنے بھی اوقات ہیں اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور اس وقت کو کس طریقے سے کن کلیات کی مدد سے حل کرنا ہے۔ تو اس پورے پروسیس کو ہم فلکیات کے فن کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری چیز ہے رؤیت ہلال، یعنی چاند دیکھنے کا جتنا بھی پروسیس ہے، چاند کب نظر آئے گا، کب نظر نہیں آئے گا، اس کے دیکھنے کی کیا ترتیب ہوگی، اس کا الٹیٹیوڈ کیا ہوگا، یعنی ارتفاع کیا ہوگا، اس کا سمت کیا ہوگا، یعنی شمال سے اس کے جو درجات ہیں وہ کتنے ہوں گے، اور اس کی شیپ کیا ہوگی، وہ اس کا اور سورج کا آپس میں فاصلہ کتنا ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں چاند کے دیکھنے سے متعلق، تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم اس فلکیات کے فن میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بغیر، یعنی فن فلکیات کے بغیر چاند کے جتنے بھی پروسیس ہیں ان کا سمجھنا یہ محال ہے۔ تیسری چیز ہے سمت قبلہ، یعنی کہیں پہ بھی آپ ہوں یا کسی مسجد کا قبلہ رکھنا ہو تو اس کا قبلہ رکھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور اس میں سورج کی مدد سے اگر آپ سایہ نکال کر قبلہ رکھ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کے جو کلیات اس میں استعمال ہوتے ہیں ان کلیات کو کیسے حل کرنا ہے، اور کس طریقے سے وہاں پہ اس جگہ کے اندر آپ طول بلد عرض بلد متعین کر کے آپ وہاں کا قبلہ رکھیں گے۔ تو اس کے اندر استعمال ہونے والے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں، جتنے بھی اصطلاحات ہیں، وہ ساری کی ساری اس فن فلکیات کے اندر ان پہ بحث کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تینوں چیزیں، اوقات نماز، رؤیت ہلال اور سمت قبلہ، ان تینوں چیزوں کا تعلق ڈائریکٹ ہماری عبادات کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو چیز ہے نمازوں کے اوقات، تو نمازوں کے اوقات جو ہیں یہ چونکہ نماز بہت عام عبادت ہے تو اس لیے اس کے اوقات کو بھی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ایک مقررہ وقت کے اندر نماز جو ہے مومنین پر فرض کی گئی ہے۔ تو جس طریقے سے نماز بہت اہمیت کے حامل ہے، اسی طریقے سے اس کے اوقات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کا سمجھنا، ان اوقات کا نکالنا ہر مقام کے لیے وہ فلکیات کے فن کے بغیر مشکل ہے۔ دوسری جو چیز ہے، اگر آپ دیکھیں رؤیت ہلال، چاند کا دیکھنا، تو اس کے ساتھ ہماری حج کی عبادت کا تعلق ہے، رمضان روزے کی عبادت کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ صوموا للرؤیتی وافطروا للرؤیتی، کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو، اور اگر تمہارے اوپر چاند جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے یا نظر نہ آئے تو پھر 30 دن اسلامی مہینے کے پورے کرو۔ تو یہ روایات ہمیں بتا رہی ہیں کہ چاند کا دیکھنا اور اس کا پرکھنا اور اس کی کو سمجھنا یہ ہمارے دین کے اندر کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ جب یہ اہمیت کا حامل ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے جو فن ہے اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تیسری چیز کو اگر آپ دیکھیں سمت قبلہ، تو ہم عبادات کے اندر ہمیں دن میں 5 وقت نماز کے لیے ہمیں اس قبلہ کی طرف ہمیں رخ کرنا پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے ہمیں۔ گھر کے اندر ہمارے قبلہ ڈائریکشن کیسی ہے، ہماری مسجد کی قبلہ ڈائریکشن کیسی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے جو سمجھنا ہے، تو ان کے سمجھنے کے لیے جو فن ہمیں معاون ہوگا وہ فن
ہے فن فلکیات. تو اب ان تینوں چیزوں کو جس طریقے سے ہم دیکھیں تو اس سے اس کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے. اب جتنا ہی یہ فن بہت عام ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ماضی بعید کے اندر یعنی بہت پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ فن ہمارے مسلمانوں کے اندر تھا اور اندلس کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر ہمارے فلکیین وہاں پہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس فلکیات کی بنیاد رکھی. تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ فن ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی رہتا اور ہم اس کے اندر نئی نئی تحقیقات اور ایجادات کرتے. لیکن افسوس کے ساتھ کافی عرصہ ہوا کہ اس فن کو ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہوئے اور بالکل اس کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب چند عرصہ ہوا کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے بھی اس کو نصاب میں شامل کرنے کی کوشش کی اور نصاب میں شامل بھی کیا. لیکن یہاں پر دو مشکلات ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ یہ جو فن ہے یہ کافی عرصہ تک مسلمانوں کے درمیان نہیں رہا اور اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوئیں اور اس فن کو سمجھنے کے لیے کچھ اور معاون فنون کی بھی ضرورت پڑتی ہے. مثلا ریاضی ہے اور جغرافیہ ہے. اس طریقے سے جو ریاضی کی موٹی موٹی اصطلاحات ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو جب مدارس دینیہ کے اندر نصاب میں جب وہ معاون فنون نہیں ہیں تو پھر اس فن فلکیات کا سمجھنا بھی انتہائی مشکل تھا. تو یعنی فن جدید ہونے کی وجہ سے ایک نیا فن ہونے کی وجہ سے یہ فن ناپید ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی تھیں کہ اس فن کو کیسے شروع کیا جائے, کہاں سے شروع کیا جائے. کیا پہلے وہ جو ریاضی کی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھایا جائے, جغرافیہ کو سمجھایا جائے اور اس کے بعد پھر اس فن کی کون کون سی باتوں کو پہلے بتائے. تو اس کے لیے کوئی مرتب نصاب نہیں تھا. تو ایک مشکل تو یہ پیش آئی. دوسری مشکل یہ تھی کہ اس فن کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نظری فلکیات اور ایک ہے عملی فلکیات. نظری فلکیات اور عملی فلکیات یہ دو الگ الگ اس کے موضوع ہیں. نظری فلکیات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی فن کی بنیادی اصطلاحات ہیں اس کی تعریف ہے اور استعمال ہونے والے جتنے بھی کلیات ہیں ان کی تعریفات اور ان کی جتنے بھی تفصیلات ہیں ان کو پہلے سمجھایا جاتا ہے اور استعمال ہونے والے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں, بنیادی باتیں ہیں, ان کو پہلے سمجھا دیا جاتا ہے کہ ان کی تعریفات کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. تو پوری تفصیل ان کی نظری فلکیات کے اندر ان اصطلاحات کی ہوتی ہے. تو یہ نظری فلکیات کے اندر ہوا. عملی فلکیات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی اصطلاحات آپ نے نظری کے اندر سمجھی ہیں, نمازوں کے اوقات سے متعلق یا سمت قبلہ سے متعلق یا رؤیت ہلال سے متعلق, اب عملی فلکیات کے اندر ان کو عملاً کرنے کا, پریکٹیکلی کرنے کا وقت آ جاتا ہے. وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کلیہ ہے, اس کلیے کو آپ نے سائنٹیفک کیلکولیٹر کے اندر کس طریقے سے ڈالنا ہے اور سائنٹیفک کیلکولیٹر کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اس کو کس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے اور حل کر کے آپ نے پھر آگے قبلہ رکھنا کیسے ہے, نمازوں کے اوقات نکالنے کیسے ہیں, یا اس طریقے سے چاند کو دیکھنے کے لیے کھڑا کیسے ہونا ہے اور اس کے لیے چاند کی کیا شیپ ہوگی کہ آپ کو نظر آئے گی. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عملی فلکیات کا حصہ ہوتی ہیں جس میں پریکٹیکلی کر کے بتایا جاتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ نظری فلکیات پر تو محنت ہوئی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی, اصطلاحات کے اوپر کچھ کتابیں بھی لکھی گئیں, لیکن عملی فلکیات کے اوپر کچھ خاطر خواہ کام نہیں ہوا. پریکٹیکلی طلبہ کے سامنے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جس سے طلبہ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ سکیں. اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدرسہ ڈاٹ پی کے نے اس ساری ضرورت کو بھانپا اور کوشش کی کہ ہمیں کوئی ایسی مرتب کتاب مل جائے جس کو ہم لیکچرز کی مدد میں
آسان فہم کر کے اپنے ناظرین کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کا سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اور وہ ایسی کتاب ہو کہ جس میں نظری اور عملی دونوں کو یکجا جمع کیا گیا ہو، نظری کو الگ طریقے سے سمجھایا ہو اور عملی کو الگ طریقے سے سمجھایا ہو۔ تو جب انہوں نے کوشش کی تو انہیں یہ کتاب مل گئی۔ مفتی اسد اللہ شہباز دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے تفہیم الفلکیات، اور اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر نظری فلکیات ہے اور دوسرے حصے کے اندر عملی فلکیات ہے، اور نظری فلکیات کے اندر باقاعدہ تمام اصطلاحات کو سمجھایا گیا ہے، اور عملی فلکیات کے اندر باقاعدہ کلیات کو اور نقشوں کی مدد سے کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے نمازوں کے اوقات یا رؤیت ہلال یا سمت قبلہ کا تعین کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے دونوں حصوں کو تفصیل کے ساتھ اور آسان فہم کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکچرز کی مدد سے، اور پہلے نظری فلکیات کو ہم خوب اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور اس کی اصطلاحات کو شکلوں کی مدد سے ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم عملی فلکیات کی طرف جائیں گے، اور وہاں پہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم نمازوں کے اوقات خود نکال سکیں گے، اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم چاند کو دیکھنے کے پورے پروسیس کو پہلے کلیات کی مدد سے خود حل کر سکیں گے اپنی اپنی جگہوں پہ اس کی، اور اس طریقے سے سمت قبلہ کی ڈائریکشن ہم اپنی اپنی جگہوں پہ خود رکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے ان لیکچرز کو خوب توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور سائنٹیفک کیلکولیٹر جو ہر اسٹیشنری سے دستیاب ہوتا ہے آسانی سے، اس کو خریدنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، اور اسی کی مدد سے عملی فلکیات کے اندر بھی اور نظری فلکیات کے اندر بھی بعض جگہوں پر اس کا استعمال ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔